السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا کہ قربانی کے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے، یعنی کتنے عمر کے جانور کے ہم اور قربانی دے سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ بھی عرض کروں گا کہ قربانی کے جانور کے لیے کون کون سے جانور کے ہم اور قربانی دے سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ بھی عرض کروں گا کہ کس جانور میں کتنا حصہ ہم اور آپ داخل کر سکتے ہیں۔ تمام تفصیلات ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تو حضرت اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرت نیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بیل آئکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دیکھیے، قربانی بہت مقدس عبادت ہے، اور اس عبادت میں اصل پہلو ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا، صرف ایک چیز پہنچتا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو ہم تمام ان مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا جو خالص اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خالص ہی رکھیں اپنے دل کو، یعنی قربانی کا مقصد ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، اس امتحان لینا چاہ رہے قربانی کے ذریعے سے۔ تو قربانی ہم اور آپ خوشدلی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا خوشنودیل کرے۔ اگر قربانی کے جتنے افراد ہیں ان تمام افرادوں پر واجب ہے کہ نیت کو صاف کرے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوشنودی کے لیے۔ اگر ایک بھی افراد گوشت کھانے کی نیت کرتے ہیں، کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے تمام افراد کو صحیح افراد لے، تمام حصے والے کو دیکھیں، ٹرائی کریں، اور تماموں کی نیت کو صاف کرنے کی تلقین کریں۔ اب رہی بات کہ قربانی کون کون سی جانور سے کر سکتے ہیں ہم، اور اس طرح کتنے عمر کی ہونی چاہیے، اور وہ جانور میں کتنا حصہ ہم اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم کون کون سے جانور کی قربانی دے سکتے ہیں، جہاں تک کہ میرا خیال ہے کہ 5-6 قسم کے جانور ہیں جس میں ہم اور آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 بکرا، نمبر 2 بھیڑ، نمبر 3 بھینس، نمبر 3 بھینس ہو گیا، نمبر 4 گائے، اور نمبر 5 اونٹ۔ یہ جو 5 قسمیں ہیں، نر اور مادہ دونوں کی ہم اور قربانی دے سکتے ہیں، یعنی بکرا بکری، بھیڑ بھیڑیا، اس طرح بھینس بھینسیا، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا دمبا دمبی، اس طرح آپ کا کیا ہے کہ اونٹ اور اٹھنی۔ یہ جو 5-6 قسمیں ہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں، ان تمام جانوروں کی قربانی کرنا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ یہ جو جانور کی ہم اور آپ قربانی دیں گے تو کس جانور کتنی عمر ہونی چاہیے، تب جا کر قربانی صحیح ہوگی۔ تو سب سے پہلے چیز جو ہم اور آپ بکرا یا بکری دینے چاہتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، 1 سال کا ہونا لازم ضروری ہے۔ کتنا سال کا؟ 1 سال کا ہونا لازم ضروری ہے۔ اگر اس بکری کی عمر 1 سال سے کم ہے، 1 دن میں اگر کم ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ 1 سال کا مکمل ہونا، کمپلیٹ ہونا، یعنی 12 مہینہ ہونا، 365 دن ہونا، یہ لازم ضروری ہے۔ دوسرا نمبر ہے کہ دمبا یا بھیڑ۔ اس میں کچھ علماء نے تخفیف کیے ہیں، اور جو محدث کرام ہیں، مفقہ کرام ہیں، جو مسائل کے ماہر ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ دمبا اور یا بھیڑیا اگر اتنا فریب ہو، اتنا دیکھنے میں خوبصورت ہو، لہم شہیم ہو، اور اس کی عمر 1 سال سے کم ہے اور 6 مہینے زیادہ ہے، لیکن اگر سال والے کیا کہتے ہیں دمبا یا بھیڑیے کا سامنے شامل کر دیتے ہیں، تو لگے گا نہیں یار 6 مہینے کا نہیں، سال بھر کا ہے۔ اگر لگ رہا ہے 6 مہینے زیادہ ہے اور 1 سال سے کم ہے، لیکن لگتا ہے کہ سال بھر والا ہے، تو پھر ایسے دمبا یا بھیڑ کی قربانی کرنا بالکل صحیح ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ بھیڑ کے لیے خاص ہے اور دمبا کے لیے ہے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ بکری میں اس کو شامل کر دیں۔ جیسے کہ ہمارے ایک بھائی ہے جھارکھنڈ کے گریڈ ضلع کے اسلام پور گاؤں کے منور بھائی جان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک فلانا سنی مولانا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ بکری کی عمر اگر 1 سال سے کم ہے اور 6 مہینے زیادہ ہے، اور دیکھنے میں بکری لگ رہی کہ سال بھر کا ہونے والی ہے، تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، بالکل غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہاں پڑھے ہیں نہ پڑھے اس کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے جہاں تک تحقیق ہے، مجھے جہاں تک معلوم ہے، یہ جو مسئلہ بتایا نا 6 مہینے زیادہ 1 سال سے کم، اور لیکن لگنے والا لگے کہ 1 سال کے برابر ہے، یہ دمبا اور بھیڑ میں ہے، بکری میں نہیں ہے۔ تو بکری میں 1 سال کا ہونا لازم ضروری ہے۔ تو دوسرا نمبر کیا ہو گیا کہ دمبا یا بھیڑ اگر 1 سال کا ہو جائے تو نور لنا نور، اگر 1 سال بھیڑ یا دمبا نہیں ہے بلکہ 6 مہینے زیادہ ہے، 1 سال سے کم ہے، تو پھر اس قربانی کرنا بالکل صحیح ہے۔ 3 نمبر یہ ہو گیا کہ گائے
یا ساڑ یا دمڑا، اگر آپ اس کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ ضروری ہے کہ کمپلیٹ 2 سال کا ہونا لازم ضروری ہے۔ کتنا سال کا؟ 2 سال کا ہونا لازم ضروری ہے۔ اس طرح آپ اگر کیا کرتے ہیں کہ بھینس کرنا چاہتے ہیں یا بھینسیا کرنا چاہتے ہیں، جس کو کڑابے کہتے ہیں، کڑوابے کہتے ہیں، اس کی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی عمر شریف یہ ہے کہ 2 سال کا ہونا لازم ضروری ہے، مکمل۔ اسی طرح آپ اگر آگے آ جاتے ہیں، اگر آپ اونٹ کا کرنا چاہتے ہیں قربانی، تو اونٹ کے لیے یاد رکھیے 1 سال یا 2 سال سے کام نہیں چلے گا۔ اونٹ یا اونٹنی کے لیے آپ قربانی چاہتے ہیں تو 5 سال کمپلیٹ کا ہونا لازم ضروری ہے، 5 سال کمپلیٹ کا ہونا لازم ضروری ہے۔ ان تمام عمر اور ان تمام جانوروں کی ہماری قربانی بالکل کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ حصہ کتنا لینا ہے، اور اگر جانور میں یہ اگر معلوم نہ ہو کہ اس کی عمر شریف کتنی ہے، تو آپ جو ماہرین ہیں اس فیلڈ میں، جو بیپاری ہے، جو کاروبار کرتے ہیں، ان سے معلوم کر لیں کہ بھائی اس جانور عمر کتنی ہے۔ وہ دانت دکھا دیں گے، دانت کے ذریعے آپ اگر تحقیق کر لیتے ہیں، غالباً جتنے دانت ہوتے ہیں 2 ہے 3 ہے 4 ہیں، جو جس طرح سسٹم ہوتا ہے آپ اپنے ہیڈک سے سمجھ لیجئے گا کہ جو ماہر ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا کہ 2 سال ہونے کے لیے کتنا عمر چاہیے، دانت چاہیے، 1 سال بکری کے لیے کتنے دانت چاہیے، اور 5 سال اونٹ کے لیے کتنے دانت چاہیے۔ آپ بیپاری سے پوچھ لیجیے گا، وہ بالکل اللہ کی رضا اور حاضر ناظر سمجھ کر صحیح بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ حصے کے بارے میں، بہت سے حضرات کنفیوز ہوتے ہیں کتنا حصہ لے جائیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرا ہے، بھیڑ ہے، اگر ہم ان میں قربانی دینا چاہتے ہیں تو 1 حصہ دے سکتے ہیں، 2 حصہ ایڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ 1 حصہ دینا ہے اور 1 حصہ نام کر قربانی کرنا بسم اللہ ہی پڑھتے ہوئے۔ اگر ہم اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بھینسیا ہے، دمڑا ہے یا ساڑ ہے یا اونٹ ہے، ان تمام جانوروں میں 7 حصہ دینا بالکل صحیح ہے۔ کتنا حصہ؟ 7 حصہ دینا بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ 7 نہیں بلکہ 5 دے رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، 4 دے رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، کوئی کراہت بات نہیں۔ لیکن اگر 7 کی جگہ آپ 8 دے رہے ہیں یا 9 دے رہے ہیں، یا ایسے کر رہے ہیں کہ 6 آدمی کیا ہے مکمل ہے، اور 1 حصہ جو ہے اس میں آدھا آدھا بانٹ رہے ہیں، ارے تیرا آدھا حصہ میرا آدھا حصہ، دونوں کا نام دے رہے ہیں، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ بڑے جانور میں 7 حصے میں سے 1 حصہ زائد کر دیتے ہیں تو قربانی کسی کی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے بکری ہے یا بھیڑ میں ہے، اگر 1 حصہ اس میں دینا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اگر 2 حصے ایڈ کر دیتے ہیں یا 2 میں شامل ہو کر کوئی 1 بکری ذبح کرتا ہے، 1 بکری کے حصے میں نام لینا ہے تو کسی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ حصے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اگر اماؤنٹ کے بارے میں ہے، جیسے کہ والد صاحب دے رہے، کوئی بھائی دے رہا ہے، تو آدھا پیسہ دے دے، میں تیرا باقی اپنا پیسہ اور تیرا آدھا دے دیتا ہوں۔ اور اماؤنٹ جوائن کرتے ہیں، اماؤنٹ حصہ ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر نام میں حصہ لے رہے ہیں، اماؤنٹ میں نہیں، پیسے مل کر نام حصے داری میں 5-6 جو حصہ ہوتا ہے، 7 حصہ ہوتا ہے بڑے جانور میں، اس میں شامل ہوتے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں یا 2 آدمی 1 مل کے کر رہے ہیں تو پھر کسی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو خیر مختصر یہ ہے کہ بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، اس طرح گائے ہے اور اونٹنی ہے، مذکر مؤنث دونوں قربانی صحیح ہے۔ اس طرح آپ اگر بکری کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال ہونا ضروری ہے اور اس میں 1 ہی حصہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا بھیڑ کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ کا بھی 1 سال کا ہونا ہے۔ اس طرح دمبا ہے یا بھیڑیا ہے، 1 سال سے اگر کم ہے، 6 مہینے زیادہ ہے، قربانی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح گائے ہے، بھینس ہے، ساڑ ہے، دمڑا ہے اور اونٹنی ہے، ان تماموں میں 7 حصہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اونٹ میں 5 سال کا ضروری ہے، بھینس، گائے، دمڑا، ساڑ اس میں 2 سال کا ہونا لازم ضروری ہے۔ امید کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔